صفحہ نمبر 50 ہے۔ سورۃ القیامہ سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القیامۃ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامۃ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ القیامہ کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ القیامہ ہے اور اس کی پہلی آیت میں ہی یہ لفظ موجود ہے۔ سورۃ القیامہ مکی صورت ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے اس صورت کا 31واں نمبر ہے، یعنی 30 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس صورت کا 75واں نمبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں قیامت اور قیامت کے احوال کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ۔ دیکھیں، ہر زبان کا ایک اصول اور ضابطہ ہوتا ہے، اور ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ قسم یا لفظ قسم عربی زبان میں آ جائے تو اس سے پہلے لا یا ما کا لفظ آ جائے تو وہ زائدہ ہوتے ہیں، یعنی ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ جیسے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم۔ ویسے عام طور پر ہم لا پڑھیں تو اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ نہیں، اور ایسے تو ہم اس کو پڑھیں تو معنی کیا ہونا چاہیے؟ لا اقسم، نہیں میں قسم اٹھاتا۔ لیکن یہ لا جو ہے وہ زائدہ ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ میں نہیں قسم اٹھاتا۔ یہاں پر لا زائدہ ہے، لفظ اقسم کا معنی ہوگا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں۔ اب دیکھیں، عربی زبان کو سمجھنے کے لیے یا قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، بغیر استاد کے قرآن پاک سمجھ نہیں آ سکتا، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے، حدیث بھی بغیر استاد کے ہم نہیں سیکھ سکتے، اکیلے ترجمے سے کچھ نہیں بنتا۔ تو یہاں پر لا جو ہے وہ کیا ہے؟ زائد ہے، حالانکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ یہاں آگے لفظ کون سا ہے؟ قسم ہے، اس لیے اس لا کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہاں پر قسم اٹھائی، کس چیز کی اٹھائی؟ قیامت کے دن کی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم، اور میں قسم اٹھاتا ہوں بالنفس، اس نفس کی لوامہ جو ملامت کرنے والا ہے۔ لیکن نفس کی 3 قسمیں ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے نفسوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 13ویں پارے کے شروع میں ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ۔ نفسوں میں سے ایک نفس کون سا ہے؟ نفس امارہ۔ نفس امارہ کون سا نفس ہے؟ جو سب سے برا ہے، ایسا نفس جو انسان کو ہر وقت برائی پر آمادہ کرتا ہے، ایسا نفس
جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، یہ سب سے برا نفس ہے۔ دوسرا نفس جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر تذکرہ فرمایا وہ یہاں پر النفس اللوامہ۔ اس نفس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس لوامہ۔ ایسا نفس اگر اس سے گناہ ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ ملامت کرتا ہے، کہتا ہے کہ تجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو نے گناہ کر دیا ہے، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسا نفس جس سے غلطی ہو جائے اور وہ اس غلطی پہ پچھتائے، وہ اس غلطی پر خود کو ملامت کرے، تو ایسے نفس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس لوامہ۔ اور تیسرا نفس کون سا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایسا نفس جو صحیح عقائد ہیں، صحیح معاملات ہیں، ان پر مطمئن رہتا ہے۔ یہی نفس مطمئنہ جو ہے یہ سب سے اچھا نفس ہے۔ سب سے برا نفس امارہ اور سب سے اچھا جو ہے وہ نفس مطمئنہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نفس کی قسم اٹھائی۔ کس نفس کی؟ نفس لوامہ کی۔ جواب قسم یہاں پر محفوظ ہے، اور وہ کیا ہے؟ لتبعثن۔ کیا مطلب ہوگا؟ میں قسم اٹھاتا ہوں نفس لوامہ کی کہ البتہ تم ضرور بر ضرور قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ میں کس بات کی قسم اٹھاتا ہوں؟ کہ قیامت والے دن ضرور بر ضرور تمہیں زندہ کیا جائے گا، تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا تذکرہ فرمایا۔ کس کا؟ جو انسان نافرمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے یا منافق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جاہل لوگ کیا کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، اور کیا کہتے تھے کہ یہ جو ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ سیدھا ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، ان کو کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا آیا حسابو، کیا خیال کرتا ہے؟ الانسان، انسان کیا خیال کرتا ہے؟ کافر انسان خیال کرتا ہے کیا؟ الن نجمع، یہ کہ ہرگز نہیں ہم جمع کریں گے عظامہ، اس کی ہڈیوں کو۔ کافر لوگ کیا خیال کرتے تھے؟ کہتے تھے قیامت آئے گی نہیں، اور ان کا نظریہ کیا تھا؟ یہ جو ہڈیاں جو ہیں وہ مٹی میں مل جائیں گی، گل سڑ جائیں گی، ان کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو جہل آیا۔ وہ راستے میں اس کو ایک پرانی کھوپڑی مل گئی، اس کو ساتھ لایا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگوں کا مجمع ہے، وہ سیدھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آ کر جو کھوپڑی اس نے پکڑی ہوئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے، کہتا ہے اس کو ہاتھ میں پکڑو اور اس کو ایسے تھوڑا زور لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہاتھ میں پکڑا اور تھوڑا زور لگایا تو وہ کیا ہو گئی؟ ریزہ ریزہ ہو گئی، چورا چورا ہو گئی۔ اب یہ اونچی اونچی آواز سے مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا، کہتا ہے اس ہڈی کو جو چورا چورا ہو گئی ہے اس کو کون جوڑے گا؟ اس کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ مذاق اڑاتے ہیں، انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ یہ جو کہتے ہیں نا کیا خیال کرتا ہے انسان، یہ کہ ہم جمع کریں گے اس کی ہڈیوں کو، ہرگز نہیں ہم جمع کریں گے اس کی ہڈیوں کو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ قادرین، ہم تو اس بات پر قادر ہیں، ہم تو قدرت رکھتے ہیں، ہم قادر ہیں علی ان نسویہ بنانا، علی ان اس بات پر، علی ان اس بات پر نسویہ کہ ہم برابر کر دیں، بنانا اس کے پور پور کو، بنانتن کی جمع ہے، اور یہ کسے کہتے ہیں؟ پوروں کو، انگلیوں کے جو پورے ہیں، پوٹے جسے ہم کہتے ہیں۔ اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے۔ کیوں ایسا نہیں کر سکیں گے؟ ہم تو اس بات پر قادر ہیں کہ ہم ان کی جو انگلیوں کے پورے ہیں ان کو بھی درست کر دیں گے، ہم ان کو برابر کر دیں گے، جتنا ایک ہے ایک انگلی کا ہے، دوسرا بھی دوسرے ہاتھ کی انگلی کا بھی اتنا ہی برابر کریں گے، بالکل درست ہوں گے۔ اب دیکھیں چھوٹی چیز کو بنانا بڑی چیز کی بنسبت تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم ہر چھوٹی بڑی چیز کو برابر کریں۔ بلکہ یریدو،
ارادہ کرتا ہے الانسان انسان کیا لیفجرا تاکہ وہ نافرمانی کرے امامہ اپنے آگے کی. آگے کون ہے؟ اپنے سامنے والے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی. دیکھیں تفسیر میں مفسرین اس کے 3 معنی بیان کرتے ہیں کہ یفجر ایک تو جھوٹ سے ہے. جھوٹ سے اس کا معنی لیں تو مطلب کیا ہوگا؟ تاکہ وہ جھٹلائے امامہ اپنے آگے آنے والی کو. اور آگے آنے والی کیا ہے؟ قیامت ہے. بلکہ ارادہ کرتا ہے انسان کہ وہ جھٹلائے اپنے آگے آنے والی یعنی قیامت کو. دوسرا نافرمانی سے اس کا معنی لیں تو کرتے ہیں بلکہ ارادہ کرتا ہے انسان لیفجرا تاکہ وہ نافرمانی کرے امامہ آئندہ زندگی میں، یعنی وہ نافرمانیاں ہی کرتا چلا جائے. اور ایک معنی یہ کرتے ہیں بلکہ ارادہ کرتا ہے انسان تاکہ وہ نافرمانی کرے امامہ اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کی نافرمانی کرے. اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقوع قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے قیامت کا ذکر کرتے تو کہتے کہاں ہے قیامت؟ کب آئے گی قیامت؟ جو قیامت بعد میں آنی ہے وہ آج ہی آ جائے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کا تذکرہ فرمایا. یسألو وہ پوچھتا ہے ایانا کب ہوگا یوم القیامتی قیامت کا دن. قیامت کا دن کب آئے گا؟ ہمارے اوپر قیامت ابھی کیوں نہیں آ جاتی؟ یہی بتا دو کہ قیامت کب آئے گی. یسألونک عن الساعۃ ایانا مرساہا، اللہ فرماتے ہیں وہ پوچھتا ہے کب ہوگا یوم القیامتی قیامت کا دن. اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا پس جب باریکا چندھیا جائیں گی البصرو آنکھوں کا چندھیا جانا یعنی حیران رہ جانا. جب آدمی حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. کیا ہوگا؟ اس کی آنکھیں چندھیا جائیں گی، حیرت زدہ ہو جائیں گی. کب ہوگی؟ جب وہ اپنی آنکھوں سے پہاڑوں کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھے گا. جب وہ دیکھے گا زمین بالکل ہموار ہو چکی ہے، جب وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھے گا کہ ستارے جو ہیں وہ گر رہے ہیں، آسمان پھٹ گیا ہے، اپنی آنکھوں سے ان باتوں کو دیکھے گا، ان معاملات کو دیکھے گا تو حیرت زدہ بھی ہوگا اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ حیرت سے کھلی ہوئی رہ جائیں گی، بند نہیں ہوں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کب آئے گی قیامت؟ جب چندھیا جائیں گی آنکھیں. وخسف اور بے نور ہو جائے گا القمر چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی. جب چاند کو گرن لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہو جاتا ہے. یا سورج کو گران لگتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ دن رات بن جاتی ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کب آئے گی قیامت؟ جب چاند بے نور ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا. کیسے ہوگا بے نور؟ وجمع الشمس اور جمع کیا جائے گا سورج الشمس سورج کو والقمر اور چاند کو. سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے. یہ کیسے ہوگا؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ سورج کہاں سے طلوع ہوگا؟ مغرب کی جانب سے. ویسے عموماً کیا ہوتا ہے؟ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا. اور مغرب میں کیا ہوتا ہے؟ چاند ہوتا ہے. تو یہ چاند اور سورج جو ہے وہاں پر کیا ہو جائیں گے؟ جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے. ان کی روشنی بالکل ختم ہو جائے گی. جب روشنی ختم ہوگی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا تو انسان جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا. تو اس تکلیف میں انسان کیا کہے گا؟ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ اس تکلیف سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے بھاگنے کی کوئی صورت مل جائے، بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے. جب وہ تکالیف میں ہوگا، اندھیرے میں ہوگا تو اس وقت کیا کہے گا؟ اللہ فرماتا ہے یقول کہے گا الانسان انسان یومئذ اس دن این المفر، اینا کہاں ہے، المفر بھاگنا.
اس دن تکالیف نظر آ رہی ہوگی، تو اس دن وہ کیا کہے گا؟ میں بھاگوں تو کہاں بھاگوں؟ بھاگنے کا کوئی راستہ اس کو نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، خبردار، لا وزر، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، آج تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ملجا، کوئی ماوا نہیں ہے، کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ الی ربک، آپ کے رب کی طرف ہے، ہوگا، یومئذ، اس دن، المستقر، قیام، ٹھہرنے کی جگہ، مستقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو، ٹھہرنے کی جگہ کہاں ہوگی؟ آپ کے رب کی طرف، آپ کے رب کے پاس اس دن ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ینبأ، خبردار کیا جائے گا، باخبر کیا جائے گا، آگاہ کیا جائے گا، خبر دی جائے گی، کس کو؟ الانسان، انسان کو، یومئذ، اس دن، بما، اس چیز کی، قدمہ، جو اس نے آگے بھیجی، وأخر، اور جو اس نے پیچھے چھوڑی۔ اگر اس نے پیچھے چھوڑا ہے، نماز پیچھے چھوڑی ہے، اس نے مسجد بنا دی، مسجد کو چھوڑ دیا، مدرسہ بنا دیا، کسی کو قرآن لے دیا، اچھے اعمال چھوڑے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو بھی آگے دیکھے گا۔ اور اگر اس نے کوئی شراب خانہ بنا دیا ہے، یا گناہ کے کام کرتا ہے، یا بد اولاد چھوڑی ہے، تو اس کو بھی وہ دیکھے گا۔ کہاں دیکھے گا؟ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حاضر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل الانسان، بلکہ انسان، علی نفسہ، اپنے نفس پر، بصیرۃ، بصیرت والا ہوگا، یعنی اس دن یہ ساری چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوگی، اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہا ہوگا، اور کیا کرے گا؟ ولو، اور اگرچہ القا، پیش آ جائیں، پیش کرے، معاذیرہ، اپنے ہیلے بہانے، معاذیرہ، یہ معاذیرت ان کی جمع ہے، عذر کو کہتے ہیں، ہیلے بہانوں کو کہتے ہیں، اگرچہ وہ پیش کرے ہیلے بہانے، یعنی وہ بصیرت اس کو ہوگی، وہ اپنے احوال کو دیکھ رہا ہوگا جو اس نے دنیا میں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عذر اور ہیلے بہانے پیش کرے گا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ یہ کہہ رہا ہوگا، کبھی کچھ کہے گا، کبھی کچھ کہے گا، کبھی یہ کہے گا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، اس لیے ہم نے یہ سب کچھ ہم سے ہو گیا، اے پروردگار ہمیں معاف کر دے۔ اور کبھی کیا کہے گا؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے، فاضلونا السبیل، پس انہوں نے ہمیں راستے سے الگ کر دیا، گمراہ کر دیا۔ کہے گا ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے پروردگار، ان کو دو گنا عذاب دے، ہمارا بھی اور ان کا بھی، اور ان پر لعنت بھیجے، بہت بڑی لعنت۔ تو وہ کبھی کچھ کہے گا، کبھی کچھ کہے گا، اس طرح کے عذر، ہیلے اور بہانے پیش کرے گا، حالانکہ وہ اس بات کو جانتا ہوگا کہ یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ ہمارے کیے ہوئے اعمال ہیں، یہ ہمارے کیے ہوئے اعمال ہیں، ہم نے کیا ہوا ہے، سب باتوں کو جانتا ہوگا، اس کے باوجود وہ عذر، ہیلے بہانے پیش کرے گا، لیکن اس کا کوئی عذر اس کے کام نہیں آئے گا، کوئی ہیلا بہانہ جو ہے اس کی جو اس کو سزا ہوگی اس کو نہیں ٹال سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اس کی تیاری کرنے والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا، قبر کی تیاری کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔